تو وہاں بہت لوگوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو کشمیر کے لیے اتنی آواز اٹھا رہے اور یہ جو لوگوں کو کشمیر چاہیے، اس میں ہمارا ذاتی مفاد ہے، کیونکہ اگر ہمیں اتنا ہی دکھ اپنے کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے تو پوری دنیا بھر میں جو باقی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے ہم اس طرح آواز کیوں نہیں اٹھاتے جس طرح ہم کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں؟ کشمیر کے لیے کب آواز اٹھائی ہے؟ نعرہ لگا دیے. مجھے بتائے نا، میں بھی نعرہ لگاؤں اور وزیر اعظم بھی نعرہ لگائے تو بھی وزیر اعظم کرسی چھوڑ کے بیٹھ جائے میرے ساتھ نعرے لگائے. کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے. کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے؟ میں اپنے کشمیری بھائیوں سے ایک ہی بات کرتا ہوں، مجھے آپ کی زمین نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے پانی سے غرض نہیں ہے، ہمیں آپ کی خوبصورتی سے غرض نہیں ہے. ہمارا آپ کے ساتھ رشتہ فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. دنیا کے کسی قوم، خطے، قبیلے میں مسلمان کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے تو ہم مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کی بات میں نہیں کرنا چاہتا، پریویس گورنمنٹس کی بات بھی میں نہیں کرنا چاہتا، میں پبلک کی بات کرتا ہوں. برما میں ظلم ہوا، میں نے احتجاج کیا، پاکستانیوں نے احتجاج کیا. فلسطین میں ظلم ہوا، مجھے یاد ہے ہر سال ہم احتجاج کرتے ہیں. لبنان میں، عراق میں، سیریا میں، لیبیا میں، افغانستان میں جہاں جہاں ظلم ہوا ہم نے احتجاج کیا. ہم یہی کر سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں تھا. کسی نے حضور کی گستاخی فرانس میں کی تو یہاں سے 313 بریگیڈ کا بندہ اٹھ کے گیا، الیاس کاشمیری شہید کے لشکر کا بندہ اٹھ کے وہاں جا کے اسے کھڈے لائن لگا کے آیا. یہی کر سکتے ہیں. کسی نے جرمنی میں جا کے الٹی سیدھی بات کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو یہاں سے نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ عامر شیما کی صورت میں جا کے اٹھا، ورنیئر کیلیبر کی ٹیل سے اٹھا کے اس کی گردن پہ وار کیا. یہی کر سکتے ہیں. کیا کریں، کہاں تک جائیں؟ کچھ غیرت حکام بالا بھی کھا لیں. پہل ہمیں کرنی پڑے گی. اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ جی آپ نے ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، جی ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ ہم ہی وہ ریاست ہیں جو اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی ہیں، باقی تو اپنے اپنے قومیت کے نام پہ حاصل کی گئی ہیں. ترک سے ترکی بن گیا، عرب کو بھی سعودی عرب شاہ سعود کے نسبت سے بنا دیا، نعوذ باللہ. کہاں عرب شریف ہوا کرتا تھا؟ اب سعودی عرب وہ امارات میں الگ شیخ کے قبضے میں آ گیا، دوسرا ملک الگ شیخ کے قبضے میں آ گیا، الگ الگ قومیتیں الگ الگ نسلوں کے حوالے کر دیا. یہ واحد پاکستان ہے جو اسلام کی نسبت سے بنا. کسی ملک کے باہر کسی قوم کی تختی لگی ہوتی ہے، کسی خطے کی، کسی قبیلے کی، کسی ذات کی، کسی کالے کی، کسی گورے کی. یہاں پاکستان کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی. مطلب یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. ہم لوگوں نے واقعی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے and we have to do it. جہاں تک یہ ہے کہ مفاد کی بات ہے تو ہمیں بحیثیت قوم کوئی مفاد کی وہ جنگ نہیں ہے. ہمیں روکھی سوکھی روٹی بھی مل جاتی ہے کشمیر کے بغیر، پانی بھی مل جاتا ہے کشمیر کے بغیر. ہمارا تعلق کشمیر سے فقط کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہے. ہمیں اور کوئی لالچ نہیں ہے. حاکم وقت کو لالچ ہو تو وہ الگ بات ہے، اس کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن حاکم وقت ڈزنٹ ریپرزینٹس ہمارے جو جذبات ہیں وہ ان کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوتا. ہمارے جذبات اور ہیں. 70 سالوں سے پاکستان پہ قابض لوگوں کے جذبات اور ہیں. ہمارا خون کھولتا ہے. ہمیں رات کو نیند نہیں آتی جب 0091 اور آگے اس کے نمبر سے، انڈیا کے نمبر سے کال آ رہی ہوتی ہے. وہ کشمیری بیچارہ دہلی، لکھنؤ یا کہیں پر بیٹھ کے جہاں سے سگنل ملتے ہیں کال کر کے روتا ہے نا، ہمارا خون کھولتا ہے. جب کشمیری ماں بار بار کال کر کے پوچھتی ہے بیٹا وہ جس محمد بن قاسم کا ذکر کر رہے تھے وہ پھر کب آ رہا ہے پاکستان سے، ہمیں نیند نہیں آتی. جب ماں پوچھتی ہے کہ یار بیٹا ہم تو دیواروں پہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، کیا دوبارہ طارق بن زیاد اپنی کشتیاں چلا کے نہیں آئے گا. ہمارا خون کھولتا ہے جب کوئی بہن کال کر کے کہتی ہے کہ بیٹا یہ آج کل ٹیپو سلطان یاد ہے کوئی جو مرا تھا تو انگریز تب بھی قریب نہیں جاتا تھا کہ کہیں یہ دوبارہ زندہ نہ ہو جائے. تم لوگ اسی کے وارث ہو. تم لوگ وہی شہاب الدین محمد غوری کے وارث ہو. تم لوگ اسی علاؤدین خلجی کے وارث ہو جس کے نام پہ آج یہ الٹی سیدھی موویز بنا گئے. تم لوگ آج اس کے نام کی حیا بھی نہیں کر پائے. میں جواب میں کہتا ہوں کہ نہیں ماں جی، آج تو یہ قوم اوم شانتی اوم گانے میں بڑا فخر محسوس کرتی ہے.
یہ قوم کے بچے تو چک دے انڈیا سننے میں بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ قوم کی مائیں تو آج بچوں کو ساتھ بٹھا کے صبح صبح پرتھوی راج چوہان پہ پروگرام دکھا رہی ہوتی ہیں جس نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور شہاب الدین محمد غوری کی مخالفت کی تھی, مسلمانوں کو شہید کیا تھا. یہ قوم تو راجہ داہر کو ہیرو بنا کے بیٹھ گئی ہے جس نے مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی کی تھی. اس قوم کو تو جھوٹ موٹ کی توڑ مروڑ کے کہانیاں موویز کی صورت میں دکھائی گئی. قوم نے ہیری پوٹر سے شروع ہو کے جسٹن بیبر کو ہیرو بنا دیا. قوم سمجھتی ہے کہ جنازہ ہمارا مائیکل جیکسن پڑھائے گا, پیدا ہوں گے تو ہیری پوٹر آگے کان میں اذان دے دے گا. قوم تو بھول چکی ہے. معذرت, میں کیا بولوں, کیا جواب دوں اس کشمیر کی ماں کو. آپ مجھے بتائیں نا, کوئی کشمیر کی ماں آپ کو کال کر کے بولے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 1 سال سے ہمارے اوپر کرفیو لگا ہوا ہے, ہم لوگ جنازے گھر میں ہی دفنا رہے ہیں, 2 بندے جنازہ پڑھتے ہیں, تیسرا فوت شہید ہو گیا, پھر کھانا کچھ نہیں ہے, کچھ لینے کو دیتے نہیں ہے, ہندوستانی فوجی باہر نکل نہیں سکتے, دوسرا بیٹا شہید ہو گیا, کیا شریعت کی روح سے میں اس کا جنازہ پڑھ سکتی ہوں؟ کیونکہ اور تو کوئی پڑھنے کو آ نہیں سکتا ہے. ادھر کس کو بتاؤں, کیسے بتاؤں؟ تو آپ بتاؤ بیٹا, آپ کیا کریں گی؟ تو آپ کیا جواب دیں گی؟ یہی جو پاکستانی قوم جواب دیتی ہے کہ جی جنگ تو حل نہیں ہے. تو کیا کہیں گے بچے, ہم پھر مر جائیں؟ نہیں, آپ بتائیں نا, ہم آپ کے لیے اگر کچھ کریں گے تو اور بھی تو بڑا ڈیمیج ہو جائے گا. تو کیا وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے گی؟ جبکہ کشمیر نہیں, میں قوم کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا. یہ قوم کے جو ہم سے سوال ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کا تو مجھے پتا ہے, both of us are on the same page. آپ ہماری بہن ہیں, میں آنر سے بات کر رہا ہوں, میں قوم کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آج کوئی کشمیری اگر باہر نکل بھی جاتا ہے غلطی سے تو ہندوستانی فوجی کہتا ہے ہاں وہ پاکستان کر رہے ہوتے تھے. کدھر گیا پاکستان؟ کہاں کا پاکستان؟ سال تو ہو گیا وہ تمہارے پیچھے آیا نہیں. کیا جواب دے وہ کشمیری مجاہدوں نے؟ بہن یہ کالیں ہمیں آتی ہیں بھارت سے, بھارت کے نمبر سے. وہ بیچارے کشمیری رو رو کے پوچھ رہے ہوتے ہیں, یار آپ نہ آئیں, بے شک ہمیں بتا دیں, ہم جواب کیا دیں, تاکہ آپ بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں, آپ بتا دیں ہم کس طرح کا جواب دے دیں بھارت کو تاکہ انہیں شٹ اپ کال مل جائے. مجھے بتائیں نا کیا جواب دیں. ہمیں تو نیند نہیں آتی اس وجہ سے, ہمارا تو خون کھولتا ہے, عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. گھر میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, باہر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, کوئی بندے کا بات ذرا سی غلط ہو غصہ آ جاتا ہے اس پہ, کیونکہ ذہنی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. پھر شام کو جا کے معذرت کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمارے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا. مطلب سمجھ سے بالا تر ہے. اور جب سچ بول دیں, ابھی بھی آدھی باتیں میں گھما پھر آ کے کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ جب میں اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا تو شاید انٹرویو کے درمیان میں اٹھا کے لے کے جاؤں, بہت ہوگا ٹارچر کر کے پھر واپس پھینک دیں گے. 6 مہینے پھر میں چپ رہوں گا, پھر مجھے ہوگا کہ یار چلو تھوڑا سا بولتے ہیں, پھر اٹھا کے لے جائیں گے. ہم جیسے نظریاتی لوگوں کا یہی مستقبل ہوتا ہے. روڈ ایکسیڈنٹ میں مروا دو انہیں, ساحل سمندر کے کنارے سیر کرتے ہوئے مروا دو انہیں, اٹھا کے لے جاؤ, ٹارچر کر لو, وقتی طور پہ چپ ہو جائیں گے, ان کا سافٹ ویئر چینج کر دو. یہی ہوتا ہے ہم جیسے نظریاتی لوگوں کا مستقبل. یہاں وہی بندہ کامیاب ہے جو ان کے گٹوں میں بیٹھے, ان کے کتے نہلائے, ان کے گھوڑے نہلائے, ان کے حکے بھرے, ان کے بوٹ پالش کرے, انگریزوں کی چاپلوسی کرے. On your Pakistani media, you can speak against Afghanistan, you can speak against Muslim countries, but you are not allowed to speak against America and Israel. You will be termed as an extremist. یہ آزادی ہے. انٹرویو دیکھ رہی تھی تو آپ کا ماشاءاللہ سے چھوٹا سا بیٹا ہے, اور آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آپ ابھی سے ہی اس کو تیار کر رہے ہیں اور سارا کچھ. تو یہ آپ تو شروع سے خود بھی چلے, اپنے بیٹے کو بھی لے کے چل رہے ہیں, تو آپ باقی جہاں جو ہمارے یہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے کہ کس طرح سے ہم یہ چیزیں سلیبس پہ کے تھرو, ٹی وی شوز کے تھرو, کس طرح لوگوں کے اندر, آگے والی جنریشن میں, آنے والی جنریشن کے اندر ہم یہ چیزیں پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم لوگ طارق بن زیاد پہ پوری ایک ڈاکومنٹری فلم بنا سکتے ہیں. جب وہ بنے گی اور اسے سب سے پہلے اپنے حکام بالا کو بھی دکھا دیں گے, اسٹیک ہولڈرز کو بھی دکھا دیں گے کہ طارق بن زیاد کے سامنے دشمن کی فوج 10 گنا بڑی تھی, اور واپسی پہ جانے کا رستہ صرف کشتیوں کے ذریعے تھا, سمندر کا, اور طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھیں. کیا اس نے بے وقوفی کی تھی؟ نہیں.
اس کو رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی, وہ جنگ جیت کے آیا, ہسپانیہ اسپین پہ جو جبر اور ظلم تھا اس کو ختم کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں طارق بن زیاد کا کسی کو نہیں پتا, کیونکہ طارق بن زیاد کو پڑھا دیا تو پھر ہماری گورنمنٹ کو کہیں گے لوگ کہ جناب یہاں تو وہی انڈیا والا سینیریو ہے, دشمن بہت بڑا ہے, کشتیاں جلا دو, اور ان سے جلنی نہیں ہے. یہاں پر اسپین کو فتح کرنے والے کو نہیں پڑھایا گیا. آپ کو یاد ہوگا بچپن میں اسکول میں اپریل فول منایا جاتا تھا, کسی کو بیوقوف بناؤ اسے بولو اپریل فول, ہوتا تھا نا, ہمارے ساتھ بھی ہوا. لیکن اس کی تاریخ نہیں بتائی گئی کہ 1 اپریل کو جب صلیبیوں نے اسپین پہ قبضہ کیا تو مسلمانوں کو بحری جہازوں میں ڈالا گیا اور کہا کہ یہاں پانی ساحل سمندر کے ذریعے ہم جا کے آپ کو مسلم میجورٹی ایریاز میں جا کے رکھیں گے. مسلمان خوش ہو گئے کہ ہاں یہاں تو ہمیں صلیبیوں نے مار دینا ہے, تو وہاں ہم جا کے آباد ہو جاتے ہیں. رستے میں انہیں بحری جہازوں سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو گرا کے شہید کر دیا گیا. 1 اپریل کو مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کا عالمی دن منایا جاتا ہے, اس کو اپریل فول کہتے ہیں. ہم لوگ منا رہے ہوتے ہیں خوشی سے. ایک ہندو گستاخ رسول تھا جس کو آزاد کیا گیا تو ہندوؤں نے بڑی خوشی سے پتنگیں اڑانا شروع کی, اس کو بسنت کہا جاتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہر بندہ لال کرتی سے اٹھ کے راجہ بازار تک مناتے بھی جمعے کے دن ہے جناب, بسنت منائی جا رہی ہے. ان الو کے پٹھوں کو اور کوئی دن بھی نہیں ملا, جمعے کے دن بسنت منائی جائے. کھلواڑ کیا جا رہا ہے, اپنی تاریخ کا تو پتہ نہیں ہے ہم لوگوں. پھر ہم روتے ہیں کہ جناب وہ باغی ڈرامہ دکھا کے قوم کی بیٹی کو آئیڈیلائز کرانے کے لیے قندیل بلوچ کو رکھا گیا. مارننگ شوز میں نیم برہنہ حالت میں قوم کی بیٹی اگر ناچ رہی ہو تو کیا بنے گا ہمارے قوم کے مستقبل کا؟ کیا ایک جوان بیٹی کے ساتھ اس کا باپ وہ میڈیا دیکھ سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ دیکھ سکتا ہوں. وہ شرم و حیا سے مر جانا چاہیے. ہمارے جب تک تعلیمی نصاب میں میری بہن نور الدین زنگی, صلاح الدین ایوبی, محمد بن قاسم, ٹیپو سلطان انکلوڈ نہیں کیا جائے گا, یہ سسٹم چینج نہیں